بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، کے پی کے سے شدید ریاکشن آیا ہے۔ کل جو کچھ بھی کیا گیا، اڈیالہ کے باہر جو کچھ بھی ہوا، شدید ترین ریاکشن آیا ہے، کھل کے واضح طور پر اعلانات کی گئے ہیں۔ ناظرین، کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نظام جو ہے یہ خود اپنے ہاتھوں سے سب کو دھکیل رہا ہے انقلاب کی جانب۔ خود جو ہے نظام اپنے خلاف انقلاب کے لیے سب کو دھکیل رہا ہے، زور لگا رہا ہے، پش کیا جا رہا ہے کہ آپ انقلاب لے کے آؤ۔ ناظرین، سب کو، وہ لوگ جو کہ سیاست میں نہیں ہیں، جیسے کہ لیما خان ہو، عمران خان کی سسٹرز ہوں، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی۔ یہاں پہ انہیں کون لایا ہے؟ یہ نظام خود پش کر کے لایا ہے، اور آج وہ بھی سیاست میں آ گئی ہے۔ باقاعدہ طور پہ سیاست میں نہیں ہے، لیکن یہ نظام انہیں پش کر کے یہاں پہ لایا کہ سیاسیوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی ہے۔ ناظرین، یہ نظام خود پش کر رہا ہے، مسلسل پش کر رہا ہے، بغاوت کی جانب جو ہے عوام کو، لوگوں کو خود پش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو بیانات ہم رکھنے والے ہیں، یہ بیانات واضح کر دیتے ہیں کہ اس وقت عوام جو وہ کس قدر زیادہ پس چکی ہے۔ ناظرین، انقلاب کا آخری جواز کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو اس قدر زیادہ مجبور کر دیا جائے کہ آپ کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہ بچے، تو پھر آپ انقلاب لے آتے ہیں، کیونکہ آپ کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ انقلاب لے آتے ہیں۔ ناظرین، اگر ایک بلی کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور اسے آپ مارنا شروع کر دیں، پہلے تو وہ مار کھائے گی، مار کھاتی رہے گی، لیکن وہ جب دیکھے گی کہ میں نے مار کھا کے بھی مر جانا ہے، تو وہ آپ پہ اٹیک کر دے گی۔ یہ وہ جواز ہے کہ جہاں پر اس وقت عوام کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے جو بیانات رکھنے والے ہیں، یہ سارے ان بیانات کے اندر جتنی باتیں میں نے کی ہیں، یہ ساری باتیں ان بیانات کے اندر واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اب کیا کیا دھمکیاں دی گئی ہیں، کیا کچھ کہا گیا ہے، کس طرح سے للکارا گیا ہے، اور یہاں پہ اس للکارنے پہ کون لے کے آیا ہے۔ ناظرین، جسٹس ہاشم کاکڑ کا ایک بیان ہے، ہمارے پاس تو ویسے بھی اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، یعنی کہ اب ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے اب ڈر آپ کو ہونا چاہیے۔ یہاں پہ سہیل آفریدی پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو مجھے ڈرا رہے ہیں تو وہ واضح طور پر دیکھ لے کہ میرے پاس کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں، تو مجھے خوف اور ڈر کس بات کو ہوگا۔ اس لیے آج حویلیہ کے جلسے کے اندر سہیل آفریدی نے جس طرح سے نظام کو للکارا ہے، یہ للکار جو ہے صرف الفاظ نہیں ہے، یہ للکار جو ایک حقیقت ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ اب نظام نے اس قدر زیادہ پش کر دیا ہے کہ اب ریاکشن آ رہا ہے، اور شدید ریاکشن آ رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے کیا گفتگو کی ہے، ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن، جو کہ 23 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے حویلیہ کے اندر، عمر ایوب کی وائف کا الیکشن ہے، کہ اگر الیکشن کے رزلٹ کو بدلا گیا، تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر آپ نے رات کو بدلا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے، اور اگر آپ نے صبح کوئی غلط حرکت کی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح کی شام آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا جو بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور وہاں پر نیچے انقلاب کے نعرے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر وہی ہوگا جس کا آپ کو خوف ہے۔ سہیل آفریدی کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس گفتگو میں واضح پیغام ہے۔ جتنی گفتگو میں نے شروع میں کی ہے، سہیل آفریدی کی گفتگو میں آپ کو یہ ساری باتیں بالکل ایسی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد بیانات کچھ اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے سہیل آفریدی کا یہ بیان سنیں۔ اگر 23 نومبر کو کوئی بھی بدمزگی ہوئی، ووٹوں کو تبدیل کیا گیا، رزلٹ کو تبدیل کیا گیا، تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے۔ اگر صبح کو مسئلہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کا اندھیرا آپ لوگ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ پہلا امتحان ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے بڑا امتحان آنے والا ہے۔ پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ادارے اپنا کام نہ کرے، جب تمام ادارے مفلوج ہو جائے، جب ہمیں انصاف نہ مل رہا ہو، جب عدالتیں بے بس ہو جائے، جب جمہوری حکومتیں صرف برائے نام ہو،
ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کو، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو، وہ بار بار جائے اڈیالہ جیل اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو، اور وہ اپنے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر جو سہیل آفریدی نے واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ آپ جو ہے صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے، واضح طور پر کہہ دیا کہ جب آپشن نہیں بچے گی تو کھونے کو تو کچھ ہے نہیں، تو مجبور ہو کے پھر ہمیں انقلاب لانا پڑے گا، ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بیان صرف شاہد آفریدی کریے بلکہ مینا آفریدی نے اس سے بھی بڑھ کے ایک بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ایک دفعہ وردی اتار کر دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر زیادہ مردانگی ہے، کس کے اندر زیادہ پاور ہے، میرے سامنے آ کر دیکھیں۔ انہوں نے یہ بیان کس کے بارے میں دیا ہے، کس کو کہا ہے، مینا آفریدی کی آپ کو گفتگو سناتا ہوں۔ ایک 2% کا ایس ایچ او، کیا نام ہے اس کا؟ اعزاز، 2% کا ایس ایچ او، اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن اور ایناپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ میں تھوڑا ایم پی اے شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے۔ اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو، پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے۔ تمہارے یہ وردی جو ہے نا، اور جو اس سے اوپر وردی ہے، جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو، وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو۔ اور آخر میں مریم آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگ تو بڑا مریم کارڈ کھیلتے رہے اور عورت کارڈ کھیلتے رہے، اور بڑا جو ہے آپ، اور بلاول کو بھی کہتا رہا ہوں، وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کا مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے، مقابلہ کرے مردوں کے ساتھ۔ تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ، حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی۔ ہم جو ہے پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے، پھر شاید آپ کی وردی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ داخل نہ ہو۔ لیکن ایس ایچ او ایاز کے بارے میں ہے کہ وہ بہت ہی رف انداز میں بولتے ہیں، بہت ہی بدتمیزی کرتے ہیں۔ مینا آفریدی کا کہنا ہے کہ میں منسٹر تھا، لیکن میں سچے دل کی بات کروں تو جس طرح سے وہ مجھے بولتے رہے، جس طرح سے کیا، کل مینا آفریدی ہوں، شاہد خٹک ہوں، عمران خان کی سسٹرز ہوں، سب کو جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، یعنی کہ ہاتھوں کا استعمال کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا۔ اس کے بعد ان کا یہ بیان دینا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو جو چیز پروٹیکٹ کر رہی ہے وہ وردی ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، آپ جس دن وردی اتار دیں گے میرے سامنے آ کے دیکھ لیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے ناظرین۔ یہ جو وردی کا خوف ہے، پولیس کی وردی کا خوف اس وقت دکھایا جا رہا ہے، اس وقت مینا آفریدی کا کہنا ہے کہ یہ وردی کا خوف تو ختم ہو جائے گا، ایک دن وردی آپ کے جسم پر نہیں رہے گی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا رویہ اختیار کرو گے تو پھر آپ کی وردیوں کو بھی، ہمارے صوبے کے دروازے آپ کی وردیوں پر بھی بند کر دیں گے، آپ کی وردیاں ہمارے صوبے کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام خود پش کر رہا ہے، یہ نظام اس قدر زیادہ پش کر رہا ہے۔ اگر کل علیمہ خان کو ان کی سسٹر میں سے کسی ایک عمران خان سے ملاقات کرا دی جاتی تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہونی تھی، وہی بیانات آتے جو عمران خان کی جانب سے آتے ہیں، لیکن نہ کرا کے، اور اس کے بعد جس طرح سے ان کے ساتھ کیا گیا، اس نظام نے اشتعال کو مزید جو ہے اور زیادہ جو ہے اس کو بڑھا دیا ہے، لوگوں کو اور زیادہ مشتعل کر دیا ہے، انقلاب کو، احتجاج کو، لوگوں کے اندر جو نفرت پہلے ہی موجود ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہ نظام خود جو ہے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے اور مسلسل متنفر کر رہا ہے۔ شاہد خٹک کا ایک بیان آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، شاہد خٹک نے بھی یہی الفاظ میں دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طارق بن زیاد ہو، یہ لوگ کیسے بنے تھے، کیا ہم نہیں بن سکتے، آخر کب تک ہم انتظار کرتے رہیں گے، ایک دن ہمیں بننا پڑے گا۔ آپ یہ بیان ملاحظہ کریں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کب تک ہم محمد بن قاسم کا انتظار کریں گے، کب تک ہم طارق بن زیاد کا انتظار کریں گے، کیوں نہ ہم خود محمد بن قاسم بن جائے، کیوں نہ ہم طارق بن زیاد خود بن جائے۔ ہم سب نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ عمران خان صاحب اگر 76-77 سال کی عمر میں جیل میں
میرے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. اپنے جسم اپنے وجود سے اپنی قید کے ذریعے میرے اور آپ کا حوصلہ بن رہا ہے. حقیقی آزادی کے لیے وہ ہم سے قربانی نہیں لے رہا بلکہ اپنی ذات سے وہ قربانی دے رہا ہے. اگر 76 سال کی عمر میں وہ میرے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ناظرین یہ سارے بیانات اگر آپ سامنے رکھیں تو یہاں پر کیا چیز ہے؟ اب جو ہے واضح طور پر کے پی کی جانب سے ریئیکشن آ رہا ہے، اور ریئیکشن کیا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں اس قدر زیادہ مجبور کر دیا ہے تو پھر یقیناً ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ناظرین نظام اس وقت کوئی آپشن نہیں چھوڑا. اگر کوئی آپشن چھوڑی جاتی تو پاکستان تحریک انصاف نے مسلسل آئین اور قانون کی بات کی ہے. یہاں تک کہ سہیل آفریدی جب بھی آئے آئین اور قانون کے مطابق آئے، انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اس کے باوجود بھی سہیل آفریدی شدید بیان دیتے ہیں، لیکن آخر میں ابھی تک جو ہے واضح طور پر انہوں نے نہیں کہا کہ ہم باہر نکل آئیں گے، ہم بغاوت کریں گے یا ہم احتجاج کریں گے. کسی ایک جگہ بھی انہوں نے نہیں کہا ابھی تک. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس آخری آپشن ایک ہی ہوگی، اور وہ اپنے منہ سے آپشن نہیں بولتے بلکہ سامنے کھڑی عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپشن کیا ہوگی، تو نیچے سے عوام کہتی ہے کہ احتجاج ہوگا، بغاوت ہوگی، یہ آپشن ہے. ابھی تک سہیل آفریدی کے اپنے منہ سے احتجاج یا بغاوت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں نکلا، بلکہ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کو اپنائیں گے، آخر تک جائیں گے. جب بالکل بے بس ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. ناظرین عطا تارڑ کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دوسری جانب جو حکومت ہے وہ اپنے آپ کو کہاں پر دیکھ رہی ہے؟ وہ اس وقت بھی احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. انہوں نے خود اپنی ایک جنت تخلیق کر لی ہے، خود خواب دیکھتے ہیں، انہیں جنت نظر آتی ہے، اس جنت پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن ناظرین حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. عطا تارڑ کا ایک بیان افسوسناک بیان ہے. ان کا بیان ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک کنسرٹ کروایا، اس میں 2.5 لاکھ بندہ آیا، کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ 27ویں ترمیم غلط ہوئی ہے. لوگوں نے میوزک انجوائے کیا، کھانا کھایا اور گھروں کو چلے گئے. یہ عطا تارڑ کا بیان ہے. ناظرین اب اس بیان سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس قدر زیادہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ کنسرٹ میں لوگ آئے، میوزک انجوائے کیا، کھانا کھایا، گھروں کو چلے گئے. کنسرٹ میں وہ یہی کرنے آئے تھے. اگر آپ کنسرٹ میں ریفرینڈم کرا دیتے، کنسرٹ میں ان کی رائے لے لیتے کہ کیا جو 27ویں آئینی ترمیم کرائی گئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. جب وہ آئے کنسرٹ میں میوزک سننے ہیں، کھانا کھانے ہیں، تو وہاں پر آ کر 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب آپ گیٹ پہ کھڑے ہو کے ٹکٹ دیتے ہوئے لکھ دیتے کہ کیا 27ویں ترمیم کے حق میں ہے یا نہیں ہے، اور وہاں پہ ٹک بھی کرا لیتے، تو آپ کو لگ پتہ جا رہا تھا کہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن ناظرین حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہی مسئلہ اس پورے نظام کے ساتھ ہے کہ اس پورے نظام کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو لاوا ہے، یہ لاوا پک بھی چکا ہے، یہ لاوا پھٹنے والا ہے. یہ جو لوگوں کو خود سے پش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ریئیکشن اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. ناظرین یہ 3-4 بیانات نہیں ہے. یہ بیانات کن لوگوں کے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے بیانات ہیں جو کہ پبلک سے خطاب کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے بیانات ہیں جنہیں پبلک سن کے وہاں سے پبلک چارج ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ان کے چارجر ہیں، یہ ان کی بیٹری ہیں، یہ ان کے اندر طاقت، انرجی بڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر یہ انقلاب آ جائے گا، ان کے یہ بیانات ہوں گے، تو یہ بیانات جو 1-2 اشخاص کے نہیں ہیں بلکہ یہ بیانات جو ہے پوری کی پوری قوم کے ہیں، جو سامنے عوام کھڑی ہے جو کہ کروڑوں کے اندر ہے، اس عوام کے بیانات ہوں گے. اس پوری کی پوری عوام کے اندر جس طرح کا چارج بڑھا جا رہا ہے، نظام کو سوچ لینا چاہیے. اس قدر زیادہ تشدد نہیں کیا جانا چاہیے، اس قدر زیادہ لاقانونیت نہیں کی جانی چاہیے کہ جب عوام کو یہ لگے کہ اب جو ہے آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، تو پھر کیوں نہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بار حملہ کر دیا جائے. اور اگر عوام نے حملہ کر دیا تو ناظرین پھر سب کچھ جانتے ہیں، یہ نظام بھی جانتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. پھر کم از کم نظام کی بقا بہت ہی مشکل ہو جائے گی. جو کہ اس وقت عوام کے اندر نفرت پل رہی ہے، یہ نفرت اگر ختم نہ ہوئی، اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے آئین اور قانون کا راستہ نہ اپنایا گیا، تو ناظرین اس کے بعد جو اس کا ریئیکشن ہوگا وہ پہلے ہی بہت برا آ رہا ہے اور آگے چل کے یہ اور بھی بہت زیادہ برا ہو جائے گا. ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.